اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو سامان فریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صاحبان تقوی و یقین کا ذرہ برابر عمل مغرور شخص کے زمین کے برابر عمل سے بہتر ہے۔ ایک مغرور انسان دنیا میں ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے مال، سلامتی، جسم، خاندان، ریاست اور دولت پر کبھی ناز نہ کرے۔ اس کے لیے تمام چیزیں فانی ہیں اور سب نے ختم ہو جانا ہے۔ انسان کو کبھی اپنی خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ خدا کی عبادت کرتا رہے، خدا سے ڈرتا رہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس کرے اور ان لوگوں کے کہنے میں نہ آئے جو بظاہر خوشامد کرتے ہیں، کیونکہ اس جھوٹی تعریف کی وجہ سے انسان غفلت اور غرور کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نہ دنیا ہوتی اور نہ ہی آخرت، کیونکہ یہ دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس لیے نکالا تھا کیونکہ وہ تکبر کرنے لگا تھا۔ اس کی یہی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتے سے ابلیس بنا دیا، عابد سے شیطان بنا دیا۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتی ہوں کہ ایک عرصے تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ ایک شخص کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ ایک دن وہی شخص مسجد میں آیا اور صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہی ہے وہ شخص جس کی ہم تعریفیں کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس کے چہرے پر مجھے سیاہی دکھائی دیتی ہے جس کا تعلق شیطان سے ہے۔ وہ شخص نزدیک آیا اور سلام کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تو نے اپنے دل میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان تمام لوگوں سے بہتر ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، بے شک یہ میں نے بات سوچی تھی، یہی میرے دماغ میں بات چل رہی تھی۔ پیغمبر اکرم نے اب چشم بصیرت سے اس کے ذہنی اور قلبی غرور کو پہچان لیا تھا، اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر مجھے سیاہی دکھائی دے رہی ہے جس کا تعلق شیطان سے ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے چہرے پر سیاہی دیکھی۔ کیا اللہ تعالیٰ کو غرور کرنے والا شخص پسند ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی نظر ایک واقعہ پیش کرتی ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے اسے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس شخص نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزر رہا ہے جس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے آپ سے کہا کہ میں تو گناہ گار ہوں اور وہ عبادت گزار ہے، اگر کچھ لمحے اس عبادت گزار کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم کرے۔ دل میں سوچنے کے بعد وہ اس عابد کے پاس گیا۔ جب عابد نے اس شخص کو اپنے پاس دیکھا بیٹھا ہوا پایا تو کہنے لگا کہ کیا ماجرا ہے، میں اس قوم کا سب سے بڑا عابد ہوں، یہ انتہائی فاسد، اس کی یہ جرت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ عابد نے اس شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ جناب، آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں افراد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے اعمال کا حساب بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس گناہ گار کے تمام گناہ معاف کر دیے اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگرچہ ہم کتنی بھی نیکیاں کریں اور ہمارے دل میں تھوڑا بھی غرور آ گیا
تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا اور وہ ہماری نیکیاں کسی کام کے نہ ہوں گی، نہ ہی اس دنیا میں کام آئیں گی اور نہ ہی آخرت میں۔